اس حوالے سے ہم بہت سے مضمون جو ہیں ان پر بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن خدا روح القدس نے جو میرے دل میں بات ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کچھ لکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اور خدا کا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو لکھ، اور اس کتاب بائبل کو، جسے یہودی بھی اپنی مذہبی کتاب کے طور پر جانتے ہیں اور جسے مسیحی بھی اپنی مذہبی کتاب کے طور پر جانتے ہیں، اس کتاب کی تکمیل ہو رہی ہے، اور خدا کا فرشتہ اس رسول سے کہہ رہا ہے کہ لکھ، ان لوگوں کو مبارک لکھ جو ضیافت میں بلائے گئے، وہ بابرکت لوگ ہیں جو اس قوم کا حصہ ہے، وہ بلائے گئے ہیں اس بڑی ضیافت میں جو آسمان پر ان کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر بائبل کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا روح القدس، فرشتے اس کتاب کو لکھنے میں حصہ لے رہے تھے، اس کتاب کو کمپلیٹ کرنے میں حصہ لے رہے تھے، اور کس طرح سے یہ کتاب پایۂ تکمیل کو پہنچ رہی تھی تاکہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے فیض یاب ہو سکے، لوگ اس سے برکت پا سکے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اس کے وسیلہ سے برکت جو ہے وہ پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے بائبل کے بارے میں، بائبل دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے لکھنے کا آغاز خود خدا نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور اس کے بارے میں بائبل کی کتاب خروج اس کے 24 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا موسیٰ نبی سے فرماتا ہے میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکامات جو میں نے لکھے ہیں وہ تجھے دوں گا۔ اس کتاب کو لکھنے کا آغاز خود خدا نے کیا ہے، جسے ہم مکاشفہ میں کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر خدا کا فرشتہ رسول سے کہہ رہا ہے یہ باتیں لکھ، اور وہ کہتا ہے یہ سچی باتیں ہیں، اور اسے لکھنے کا، اس کو تکمیل کرواتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر بائبل کی کتاب خروج اس کے 31ویں باب میں لکھا ہے وہ لوہے پتھر کی تھیں اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ وہ جو ٹیبلٹس تھے جو موسیٰ نبی کو خدا کی طرف سے عنایت کیے گئے، وہاں پہ لکھا ہے بائبل میں کہ وہ خدا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح خروج 32 باب میں لکھا ہے کہ جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا ہوا تھا۔ استثنا 5 باب میں لکھا ہے اس نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا، اور بہت سے حوالے اس کی ماضی کرتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا آغاز خود خدا نے کیا ہے، اور وہ کتاب جو مکاشفہ میں جا کر کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جسے مذہبی کتاب ہم اپنی مذہبی کتاب کے طور پر جانتے ہیں، اور اس کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم حزقیل 2 باب اس کی 10 آیت دیکھیں یا حزقیل 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھیں تو وہاں پر خدا کا فرشتہ حزقیل نبی کو بھی یہ کہتا ہے اور اسے کہتا ہے اس کتاب کو نگل لے، یعنی کہ وہ اس کو ایک کتاب دیتا ہے اور اس کو ظاہری طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کو نگل لے تاکہ تو لوگوں کو یہ باتیں بیان کر سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پرنٹنگ پریس پر سب سے پہلے چھاپی گئی، اور بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پرنٹنگ پریس ہی اس کی وجہ سے پرنٹنگ پریس بنائی گئی تھی تاکہ بائبل چھاپی جا سکے، تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ پرنٹنگ پریس پر سب سے پہلے چھاپی جانے والی کتاب یہی کتاب، اور اس کے بعد اگر کوئی کتاب جس کی تلاوت چاند پر کی گئی تو وہ مسیحوں نے بائبل کو چاند پر جا کر پڑھا ہے۔ اور ریڈیو میں جب ریڈیو کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے وہاں پر بائبل کی تلاوت کی گئی، اور یہ وہ کتاب ہے جسے خدا کمپلیٹ کروا رہا ہے، جس کے لکھنے میں خدا ساتھ ہے، جسے آپ تک پہنچانے میں خدا اپنے تمام قدرت اور جلال کو استعمال کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور جب یہ دور آیا کہ آپ کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل ہے تو اس وقت انگلینڈ کی ووڈا فون کمپنی جو ہے وہ SMS بھیجنے کا تجربہ کر رہی تھی، اور SMS ایک موبائل سے یا کمپیوٹر سے دوسرے موبائل میں جا نہیں رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے وہ اس تجربے میں ناکام ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے 3 دسمبر کو یہ لکھا میری کرسمس تو وہ SMS چلا گیا،
اور اس کے بعد سے وہ دنیا کا پہلا SMS بن گیا جو مسیح کے نام سے گیا. تو یہ سب باتیں اس طرف غمازی کرتے ہیں کہ کوئی اس کتاب کو سنبھالنے والا اور کوئی اس کتاب کی حفاظت کرنے والا موجود ہے اور وہ اس کو آج تک سنبھالے ہوئے ہے, وہ اس کو رہتی دنیا تک لے کے جانے والا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے زور پر, اپنی سیکیورٹی پر, اپنے زور بازو سے اس کتاب کو بچا کر رکھا ہوا ہے. ہم نہیں بچا سکتے, ہم خدا کی کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے, لیکن اگر خدا چاہے تو پھر اس کی حفاظت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا, اس کی حفاظت میں پڑی چیز کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. آج بہت سے لوگ ہیں جب وہ بائبل کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے تو وہ کہتے کہ بائبل بدل گئی ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ الزام وہ مسیحیوں اور یہودیوں پر نہیں لگا رہے, بلکہ یہ الزام خود خدا پر وہ لگا رہے ہیں, اور یہ کفریہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس خدا کی کتاب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے, جو کہتا ہے یہ میرے منہ کی باتیں ہیں, جو کہتے ہیں رسول سے کہتا ہے, وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہیں لکھو, اور وہ کہتا ہے یہ سچی باتیں ہیں. اور اگر خدا کی کسی چیز کو, پہلی تو بات ہے خدا کی کسی چیز کو انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو اگر اس کی کتاب ہی کو وہ نقصان پہنچا دے, تو کئی دفعہ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس کو کس نے بدلا ہے, تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسیحیوں اور یہودیوں نے بدلی ہے. حالانکہ مسیح اور یہودی بھی اپنی کتاب کو عقیدت اور محبت کی حد تک اس سے پیار کرتے ہیں, اس کی عقیدت کرتے ہیں, اور اسے چھاپنے میں, اسے دنیا میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس کے لیے سینکڑوں روپے لگا رہے ہیں, اپنی محنت لگا رہے ہیں, خون پسینہ لگا رہے ہیں. وہ اسے کیوں بدلیں گے؟ لیکن اگر انہوں نے بدلی بھی ہے, اور وہ خدا جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے, جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, اور کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ چاہتا ہے تو اس دنیا میں ہوتا ہے, تو اس کی مرضی کے بغیر انسانوں نے اس کی کتاب کو کیسے بدل دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس سے زوراور ہے, اس کا مطلب ہے کہ انسان خدا کو ہرانے کا سبب بنے ہیں, انسانوں نے خدا کو شکست دی ہے کہ اس کی کتاب کو بدل دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکا, اور وہ کہتا ہے میں خالق اور مالک ہوں, میں عذاب دوں گا, میں تمہیں یہ کروں گا, میں تم پر آفتے لاؤں گا. اور یہاں مسیحیوں اور یہودیوں نے اس کی کتاب بدل دی ہے, اور وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا, کیونکہ یہ جھوٹی کہانی ہے. اس لیے اس کے آپس میں کلابے اس کے نہیں ملتے, کیونکہ اگر خدا کی کتاب تھی تو اسے اس کی حفاظت خود کرنی چاہیے تھی, اور اگر وہ اس کی حفاظت میں ناکام رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام خدا ہے, اور ایسے ناکام خدا کو ہم نہیں مانتے جو اپنی کتاب کی خود حفاظت نہیں کر سکتے. اور اس کتاب کے ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا فرشتہ پولس رسول سے کہتا ہے کہ اسے لکھ کہ مبارک ہے وہ جو ضیافت میں آئے ہیں, جنہیں ضیافت پر بلایا گیا ہے, جو ضیافت میں شامل ہوں گے. اور لکھ رہا ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں. اور آج لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو انسانوں نے بدل دیا ہے, جو خدا کی کتاب تھی اسے انسانوں نے بدل دیا ہے, اور یہ خدا پر بہت کفریہ الزام ہے, کیونکہ خدا کی چیزوں کو کوئی انسان جو ہے وہ بدل نہیں سکتا. خدا کی چیزوں کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی لسانیت کے بارے میں اگر ہم آج دیکھیں, جسے مکاشفہ میں ہم مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جس کے لکھوانے میں فرشتے حصہ لے رہے ہیں, جس کے لکھوانے میں خدا روح کچھ حصہ لکھ رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے تکمیل کروایا جا رہا ہے. 40 لکھاری تھے, 40 لکھنے والے تھے جنہوں نے بائبل کو 1500 سال میں لکھا, اور وہ سب لوگ جدا جدا تھے, ان کی حیثیت جدا تھی, ان کے پیشے جدا تھے, وہ فرق لوکیشن پہ تھے, کوئی کسی جگہ پہ تھا, کوئی کسی علاقے میں تھا, اور وہ فرق حالت میں تھے, کوئی غم میں تھا, کوئی خوشی میں تھا, اور وہ فرق حیثیت میں تھے, کوئی بادشاہ تھا, کوئی غلام تھا. لیکن جب ہم اس کتاب بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ربط, ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے, کیونکہ اس کو جنہوں نے لکھا ان میں لوگ بادشاہ بھی تھے, ان میں فوجی تھے, ان میں رہنما تھے, ان میں کسان تھے, ان میں فلسفی تھے, ان میں مچھیرے بھی تھے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے, ان میں محصول لینے والے تھے, ان میں شیر
کہنے والے بھی تھے، ان میں موسیقار بھی تھے، ان میں حکمران بھی تھے، ان میں علماء بھی تھے، اور ان میں چرواہے یا گلہ بان بھی تھے۔ ہر حیثیت کے بندے نے اس کو لکھنے میں حصہ لیا ہے، اور کیونکہ اس کو لکھوانے والا ایک ہی تھا، اور وہ تھا بائبل کا خدا، اس لیے اس کا ربط قائم رہا۔ لکھاری بدلتے رہے لیکن لکھوانے والا ایک ہی رہا۔ جب موسیٰ نے اس کو لکھا، جب موسیٰ نبی کی معرفت یہ کتاب لکھی گئی تو توریت کی کتاب اس میں شامل ہوئی، اور اس وقت موسیٰ ایک سیاسی لیڈر تھا، وہ ایک جج بھی تھا، اور اس کی تربیت مصر کی بڑی بڑی جامعات میں ہوئی تھی۔ جب داؤد نبی نے اس کتاب کو لکھا اور زبور کی کتاب اس میں شامل ہوئی، تو اس وقت داؤد ایک شاعر بھی تھا، ایک موسیقار بھی تھا، ایک چرواہا بھی تھا، اور بعد میں ایک جنگی مرد کے طور پر بھی وہ جانا جاتا رہا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آموس نے اس کو لکھنے میں اپنا حصہ لیا، خدا روح القدس نے اس کو استعمال کیا کہ اب وہ اس کتاب کو کنٹینیو رکھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آموس سے ایک چوپان تھا، یشوع نبی فوجی جنرل تھا، اور نہمیہ ایک غریب غیر مذہب بادشاہ کا ساقی رہا، دانیل ایک وزیر اعلیٰ تھا، سلیمان بادشاہ ایک فلسفی تھا، لوکا رسول ایک طبیب اور تاریخ دان تھا، پطرس ایک مچھیرا تھا، اور یہ سب لوگ بائبل کو لکھنے میں حصہ لے رہے تھے، اور ان کو لکھوانے والا ایک ہی یہوہ خدا اور خدا روح القدس تھا جو ان کو لکھوا رہا تھا۔ اور وہی کتاب ہمیں مکاشفہ میں کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ متی نے جب اس کتاب، متی رسول کے وسیلے سے جب یہ کتاب متی کی انجیل اس میں شامل کی گئی، تو اس وقت متی محصول لینے والا تھا، اور جب مسیح یسوع نے اسے بلایا تو وہ اپنے قلم سمیت مسیحیت میں آ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جب اس میں شامل ہوا تو وہ یہودیوں کا ایک جانا مانا ربی تھا، اور پھر خدا نے اس کے وسیلہ سے اس کو لکھوایا، اور یہ جو حوالہ پڑا گیا ہے کہ خدا کے فرشتہ نے پولس رسول سے کہا کہ اسے لکھ، کیونکہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک قائم اور دائم جو ہے وہ رہیں گی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختلف مقامات پر لکھی۔ جب موسیٰ نبی نے اس کو لکھا تو اس وقت وہ بیابان میں تھے، جب یرمیہ نبی نے اس کو لکھا تو وہ اس وقت کار کوٹری میں تھے، جب دانیل نبی نے اس کو لکھا تو وہ اس محل میں تھے، اور جب پولس رسول نے اس کو لکھا تو وہ قید خانے میں تھے، اور جب لوکا رسول نے اس کو لکھا تو وہ سفر کی حالت میں تھے، اور اسی طرح یوحنا رسول نے پتمس کے جزیرے پر جلا وطنی کی کیفیت میں اس کو لکھا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف اوقات میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہوا تھا۔ اور پھر مختلف اوقات میں جنہیں کہ بزرگ داؤد نبی جب اسے لکھ رہا تھا تو وہ جنگ کی حالت میں تھا، سلیمان نبی جو اس کو لکھ رہا تھا تو وہ امن اور اقبال مندی کی حالت میں تھا، اور یہ کتاب 3 بر اعظموں پر لکھی گئی، ایشیا، افریقہ اور یورپ، تقریباً دنیا کے 3 بر اعظموں میں اس کے لکھاریوں کو خدا نے چنا، اور 3 ہی زبانوں میں اس کو تحریر کیا گیا، عبرانی زبان، ارامی زبان، یونانی زبان۔ اور پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کی فیورٹ زبانیں تھیں یا جنت میں یہ زبان بولی جائے گی۔ اس وقت جو خدا نے جن زبانوں کو سلیکٹ کیا، یا اس وقت جو زیادہ سمجھنے والے لوگ تھے، خدا نے اسی زبان میں اس کو تحریر کروایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی جو ماں بولی تھی، ان کی مادری زبان تھی، وہ بھی ارامی تھی، اور انہوں نے یہ جو کہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی سلیپ پر، وہ بھی ارامی زبان کے لفظ ہے۔ لہذا 3 ہی زبانیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حیرت انگیز قسم کا ربط جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ خود اپنے بارے میں کہتی ہے کہ یہ بدل نہیں سکتی۔ بائبل جو مسیحیوں کی مذہبی کتاب ہے، جس کی تکمیل مکاشفہ کی کتاب میں ہو رہی ہے، وہ اپنے بارے میں کہتی ہے کہ وہ بدل نہیں سکتی۔ زبور کی کتاب جو داؤد نبی کے وسیلہ سے لکھی گئی، 89 اس کا باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، میں خداوند اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی باتوں کو نہ بدلوں گا۔ یہ بائبل کا خدا کہتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے، جو بائبل میں لکھ دیا ہے، میں اپنے ان منہ کی باتوں کو نہیں بدلوں گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بدل گئی ہے، اور وہ الزام ہم پہ نہیں، دراصل وہ خدا کی خدائی پر شک کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 40 باب، یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اور اس کی 40ویں باب میں لکھا ہے، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ گھاس اور یہ پھول جو سب خدا نے بنائے ہیں،
یہ سب مرجھا سکتے ہیں، یہ چاند ستارے سب مرجھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک خدا کے کلام کی بات ہے، جہاں تک بائبل کی بات ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ابد تک قائم رہے گا، اور یہ بائبل اپنے بارے میں خود بتا رہی ہے۔ اور یہ پرانے عہد نامے کی باتیں ہیں۔ اگر آپ نئے عہد نامے کی بات کریں تو مسیح یسوع نے اپنی انجیل کے بارے میں کیا کہا، تو مسیح یسوع انجیل میں فرماتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 5 باب لکھا ہے، ایک نقطہ مسیح یسوع توریت کے بارے میں یہاں پر فرما رہے ہیں، تو مسیح یسوع پہلے توریت کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ وہی بتا سکتے تھے، چونکہ وہ آسمان سے آئے تھے، وہی بتا سکتے تھے کہ میرے آنے سے پہلے یہودیوں کے ہاتھوں میں جو توریت کی کتاب تھی، مسیح یسوع نے بتایا کہ میرے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، میرا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے۔ تو انہوں نے متی کی انجیل 5 باب میں کہا کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اس کتاب کے بارے میں مسیح یسوع نے کہا کہ یہ توریت میں سے ایک نقطہ بھی نہیں ٹل سکتا، کیونکہ وہ خدا کی حفاظت میں ہے، کیونکہ وہ خدا کی حفاظت میں ہے، اور یہ بائبل اپنے بارے میں گواہی دے رہی ہے۔ اور اسی طرح مسیح یسوع نے جب اپنی انجیل کے بارے میں بات کرنا چاہی تو انہوں نے متی 24 باب میں کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آسمان اور زمین کو تو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو میرے منہ کی باتیں ہیں، جو انجیل ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ اور پھر اسی کو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بدل گئی ہے، کیونکہ وہ اس کی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی باتوں کو سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کی سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ الزام آسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بہت سے امیدوار الیکشن ہار جائیں تو پھر انہیں کون سی چیز تسلی دیتی ہے؟ ایک آخری بات انہیں تسلی دیتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے جی، اور پھر ان کے سپورٹر بھی کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے، اور سارے تسلی پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس ہارنے کا پھر انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے یہ کہا، اور اس کے بعد مسیح یسوع کے بعد جو رسول آئے، یوحنا رسول اب 10 باب اس کی 35 میں لکھتے ہیں، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پترس رسول پہلے باب میں فرماتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدل نہیں سکتا، یہ قائم ہے۔ اور ہم اس کتاب کی تکمیل ہوتے ہوئے اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے بائبل کو ایک کنٹینیوٹی، ایک ربط اس میں قائم رکھا ہے، کہ اس میں بائبل میں ہمیں شادی کے بارے میں، بائبل کے ہمیں طلاق کے بارے میں، دوسری شادی کے بارے میں، ہم جنس پرستی کے بارے میں، حرام کاری کے بارے میں، کس سے شادی کی جا سکتی، کس سے نہیں کی جا سکتی، کون سے حرام چل رہے، کون سے حلال ہیں، گناہ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، آپ پر والدین کے کیا فرائض ہیں، اور والدین کے اولاد کے کیا فرائض ہیں، جسمانی طہارت کیا ہے، اور یہ ایک الف سے یہ تک آپ کو بتایا گیا ہے، خدا کی فطرت کے بارے میں، خدا کی حقیقت کے بارے میں، اور خدا کے مکاشفوں کے بارے میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے مکاشفہ تک ان لکھنے والوں نے جو روح القدس کی ہدایت سے لکھ رہے تھے، انہوں نے ایک حیرت انگیز ربط کو قائم رکھا ہے، کیونکہ اس کو لکھوانے والا بائبل کا خدا زندہ اور جاوید اور قائم تھا، اور وہ ان سے لکھوا رہا تھا۔ اگر آپ پیدائش کی پہلی کتاب جو بائبل کی پہلی کتاب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر ہے کہ کس طرح سے انسان جو تھے وہ زندگی کے درخت سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان سے جنت کھونا وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن جب ہم مکاشفہ میں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پہ جنت کا پھر پانا اور جنت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہاں پر ایک امید دلائی گئی ہے، اور جو لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو باغ عدن سے نکال دو، اور یہاں پر کچھ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں مبارک ہے جو دوبارہ سے ضیافت میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے درمیان جو کچھ ہوا آپ اسے جان سکتے ہیں کہ شریعت کی پہلی کتابیں جو ہیں وہ مسیح کی بنیاد مہیا کرتی ہیں، اور اسی طرح جو آگے تاریخ کی کتابیں آتی ہیں مسیح کی تیاری کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو منظوم کلام اس میں ہے وہ مسیح کا متمنی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پیش گوئیاں اس میں نظر آتی ہیں، اناجیل ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ مسیح کی زندگی کو بتاتی ہے۔ مسیح اور خطوط جو ہے پھر مسیح کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب جو ہے مسیح کا اشتہار اور مسیح کے رسولوں کے اعمال پر بات کرتی ہے، اور پھر مکاشفہ میں تمام چیزوں کا مسیح میں ضم ہونا اور ضیافت کے اہتمام کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ کتاب اپنی ایک ربط میں
नायाब और लासानी है, और खुदा ने इसे 21वीं सदी तक आप तक पहुंचाया है। और इस दौर में भी खुदा ने आपको इसको आप तक पहुंचाया है जब ये आपके मोबाइलों में मौजूद है, ये आपके एक टच पे आपके पास मौजूद है। और फिर यहूदियों ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। जब तुरैत उनके पास थी तो उन्होंने तुरैत की एक एक लफ्ज को गिना हुआ था, उन्होंने लफ्जों पर आने वाले जबरों और पेशों को गिना हुआ था, उन्होंने लफ्जों पर आने वाले नुक्तों को गिना हुआ था। और जब मसीह की बारी आई तो उन्होंने बाइबल के हर लफ्ज को एक नंबर दिया, उसी तरह जैसे आज आपके मोबाइल के नंबर हैं। अगर आप बाइबल की स्ट्रॉन्ग लाइफ डिक्शनरी को देखें तो वहां पर हर बाइबल के लफ्ज का एक नंबर है, और अगर वो लफ्ज बाइबल में कहीं पर रिपीट होता है तो वही नंबर चलता रहता है, क्योंकि वो उस लफ्ज का नंबर उसको दे दिया गया है। और फिर भी अहमद ये कहते हैं कि वो बदल गई है, क्योंकि वो समझते हैं कि खुदा की किताब को इंसान बदल सकते हैं, लेकिन हम उस खुदा को नहीं मानते जिसकी चीजों को इंसान बर्बाद कर दे और जिसकी किताब को ही इंसान बदल दे। हम जो अपनी किताब की हिफाजत करना जानता है, जो अपने कलाम को पूरी तरह इंसान तक पहुंचाने का हौसला और कुदरत रखता है। हम देखते हैं कि बाइबल दुनिया की वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट की जाने वाली किताब है। बाइबल दुनिया की वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा मुफ्त बांटी जाने वाली किताब है। बाइबल दुनिया की वाहिद किताब है जो दुनिया में हर जुबान के लोग उसे समझ कर पढ़ते हैं, उसे बगैर समझे नहीं पढ़ते। क्योंकि हम इसको अबरानी में, अगर अबरानी हमारी मादरी जुबान नहीं है तो हम इसे अबरानी में नहीं पढ़ते हैं जब तक कि आप बाइबल की हाई डिग्रीज ना लेते हो। हम इसे अपनी जुबान और तर्जुमे में समझकर पढ़ने के कायल हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से बाइबल की जो अशायत है वो भी इसे लासानी बनाती है, इसको लासानी बनाती है। आज दुनिया में 65,500 जुबानें हैं जो रजिस्टर्ड की गई हैं, जो मुख्तलिफ जुबानें हैं, लेकिन मसीहों ने बाइबल का तर्जुमा दुनिया की 2500 जुबानों में कर दिया है। और यहां तक कि बाज इलाकों में जुबान लिखने का उन्हें पता ही नहीं था, तो मसीहों मिशनरियों ने उन्हें जाकर अपनी जुबान लिखना भी सिखाई और फिर उसमें उन्हें बाइबल लिख कर भी दी और उन तक खुदा के कलाम को पहुंचाया। और ये सिलसिला रुका नहीं है, बाइबल के तर्जुमे जो हैं वो अभी भी होते जा रहे हैं और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये आप देखते हैं। लेकिन बाइबल को मिटाने के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से इंसानों ने ऐसी कोशिश की, बहुतों ने इसे नजर आतिश किया, बहुतों ने इस पर पाबंदियां लगाई। रोमी हुक्मरानों से लेकर कैमोनिज्म हुक्मरानों से और आपके मुल्क में लोगों ने यह कोशिश की और अदालतों में दरखास्तें दी कि इस किताब को बंद कर दिया जाए। लेकिन चूंकि इसकी हिफाजत करने वाला बाइबल का खुदा जिंदा और जुबैद और कुदरत वाला है, लिहाजा आज तक दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई पावरफुल इंसान, चाहे वो कितना भी जोरावर हो, चाहे वो कितना भी हुकूमत में हो, इसको बंद नहीं करवा सका। एक फ्रांसीसी एथियस्ट बंदा था जो खुदा को नहीं मानता था, वाल्टियर उसका नाम था। उसने कहा कि 100 साल में बाइबल सफाई हस्ती से मैं मिटा दूंगा, लेकिन वो खुद 100 साल ना जी सका और 50 साल की उम्र में उसकी वफात हो गई। और उसके बाद जिनेवा बाइबल सोसाइटी ने उसका घर खरीद कर वहां बाइबल छापने का कारखाना, छापाखाना लगा दिया। एक और बंदा था, उसने कहा कि बाइबल जो है उसे दुनिया से मिट जाना है, उसने भी डेट दे दी। और जब वो मरा तो वाईएमसी वालों ने उसका घर खरीद के उसे वाईएमसी का हेडक्वार्टर बना दिया। तो बाइबल को मिटाने के लिए बहुत से लोग सामने आए। तीसरी ही सदी में रूमी हुक्मरान डायक्लेशियन जो था वो आया और उसने कहा जिससे बाइबल निकले उसको सजाए मौत दी जाए। और बहुत से लोगों ने बाइबलें छुपा ली और उसने ये बहुत इंश्योर किया कि अगर किसी के पास बाइबल निकले तो उसको जला दिया जाए। उसने बहुत सख्तियां की। लेकिन चौथी सदी में उसी रोम में कॉन्स्टेंटाइन बादशाह मसीही हो गया, उसने मसीही मजहब को कबूल किया और उसने ये हुक्म जारी किया कि 50 बाइबल के नुस्खे जो है वो तैयार किए जाएंगे और जिनके पास बाइबल मौजूद है वो लेकर आए। और उसी मुल्क से 30 बाइबलें लोग फिर लेकर आ गए जिन्होंने अपनी जान पर खेल के उसे बचाया हुआ था। और कॉन्स्टेंटाइन में फिर हम देखते हैं कि बाइबल के नुस्खे जो है फिर मजीद उसको छुपवाया।
لہذا بائبل کے دشمن جو ہے وہ اس کو مٹھانے کے لیے، اس کو ایک لا حاصل کتاب ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرے، لیکن خدا جو قدرت والا خدا ہے، بائبل کا خدا جو زندہ خدا ہے، اس کو بچانے کے لیے اور اس کو محفوظ پہنچانے کے لیے ہر وقت اس کے لیے شامل رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ اس کو بچانے میں پیش ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کی حفاظت میں بہت حصہ لے رہا ہے، خدا اس کے ماننے والوں کو برکتوں پر برکتیں دے رہا ہے، اور خدا اس کے ماننے والوں کو دنیا میں نامور کر رہا ہے، خدا ان کو برکتیں دے رہا ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کی بات کریں تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کسی نے کہا ہم اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، کسی نے کہا کہ ہم اس کو یسوع مسیح ہی نہیں مانتے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا اور ہر زبان تیرا اقرار کرے گی، اور آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر قلم کو اس کا کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ خدا نے جب مسیحوں کے ہاتھ سے سن عیسوی کو رائج کیا تو وہ پوری دنیا پر سن عیسوی کا راج ہو گیا، اور پوری دنیا کو سن عیسوی کو قبول کرنا پڑا۔ آج مسیح یسوع کے نام سے چلنے والی تاریخ، مسیح یسوع کے نام سے چلنے والی ڈیٹ، اس کے بغیر دنیا کی کسی قوم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آج آپ ڈیٹ نہ لکھیں جو اس مسیح کے نام سے منسوب ہے، جس کے وسیلہ سے یہ مکاشفہ کی کتاب لکھوائی جا رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈیٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ آج مسیح یسوع کو کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے سال ہو گئے ہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں 6 اکتوبر 6 اکتوبر آپ جب لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آج مسیح یسوع کو پیدا ہوئے 6 دن 10 مہینے اور 2021 سال ہو گئے ہیں، اور اس سن کا نام ہے سن عیسوی۔ اور یہ سن جب آپ نہیں لکھتے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، ایون کہ اگر آپ مسیح یسوع کی پیدائش کا ذکر نہیں کرتے تو آپ کا اپنا بینک آپ کو آپ کے اپنے پیسے نہیں دے گا جب تک آپ مسیح کے نام کی ڈیٹ اس پر نہیں لکھیں گے۔ اسی لیے بائبل میں کہا تھا کہ ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا اور ہر زبان تیرا اقرار کرے گی، کیونکہ خدا کی یہ مرضی تھی کہ ایسا ہو، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ میرے لوگ برکت پائیں اور میرے لوگ بڑھتے جائیں، اور بائبل کو ماننے والوں کو خدا برکتوں پر برکتیں دیتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ماننے والے بھی بابرکت، جس کے ماننے والے بھی جو ہے وہ اس دنیا میں سرفراز ہوئے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ دنیا کی قومیں چاہے جتنی مرضی محنت کرے، لیکن اگر خدا کا برکت والا ہاتھ ان پر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل کا خدا ایسا ہی کہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں استشنا 28 باب میں لکھا ہے خدا میں آسمان کا جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، اور تیرے ملک میں وقت پر منہ بسائے گا، اور تیرے سب کاموں میں جنہیں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور خود قرض نہ لے گا، اور خدا نے تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ بائبل ہی لاسانی کتاب نہیں ہے، بائبل کا خدا ہی قدرت والا خدا نہیں ہے، بلکہ اس کے ماننے والے بھی جو ہیں وہ اس دنیا میں سرفراز لوگ ہیں، وہ اس دنیا پر غالب آنے والے لوگ ہیں، وہ اس دنیا کا سر کہلانے والے لوگ ہیں۔ اور آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے بائبل کے ماننے والوں کو برکتیں دی ہیں، تو خدا نے انہیں دنیا کے ہر شعبے میں پھر آپ تعلیم کی بات کریں تو مسیحی ممالک میں دنیا کی تمام بہترین یونیورسٹیز جو ہیں پڑھائی کے لحاظ سے وہ مسیحی ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ وہ مسیحی ملکوں میں لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور تمام علم جو ہے ان کے نام جو ہے وہ بائبل کی لاطینی اور یونانی سے لیے گئے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بایولوجی، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بایو اس زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زندگی، اور لوگس کا مطلب ہے بحث، اور یہ لاطینی زبان کے لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زندگی پر بحث۔ اسی طرح دنیا کی کوئی سائنس کا نام آپ لے لیں، چاہے آپ اس کا نام سائیکولوجی پڑھ لیں، چاہے آپ بایولوجی پڑھ لیں، چاہے آپ جیومیٹری بول لیں، ہر طرف آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بائبل کی زبان کے لفظ ہے، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ پڑھائی میں بھی نمبر 1 رہیں،
اور یہی نہیں، خدا نے اپنے لوگوں کو ان کے کنٹری کوڈ بھی نمبر 1 دے دیے ہیں، ان کی کنٹری کوڈ بھی نمبر 1 ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا۔ اور خدا نے بائبل کو ماننے والوں کو برکتیں دی ہیں، اور دنیا ان برکتوں دیکھی ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، اگر ایجادات کی بات کریں، تو جدید پہیے سے لے کر جہاز تک مسیحیوں اور یہودیوں کی ایجادات ہیں۔ خدا نے ان کے ہاتھ سے یہ کام کروائے ہیں۔ اور اگر آپ میڈیسن کی بات کریں تو پیراسیٹامول سے لے کر ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن اور کرونا وائرس کی ویکسینیشن جو کہ فائزر کرسچن کمپنی نے بنائی، وہاں تک ہمیں بائبل کے ماننے والوں کا راج نظر آتا ہے۔ اور یہ کسی کی اپنے زور بازو سے اور انسانوں کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اگر خدا ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے، لیکن آپ اس قوم کا حصہ ہیں، آپ اس خدا کو ماننے والے ہیں جو قدرت والا خدا ہے، جو کہتا ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹل نہیں سکتی، یہ بدل نہیں سکتی، جو کہتا ہے کہ میرے تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں جو ہے وہ برکت پائیں گی، وہ کہتا ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور تو نے ان کو لیڈ کرنا ہے۔ تو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ برکتیں دے رہا ہے اپنے لوگوں کو ہر شعبے میں، چاہے وہ سیکورٹی کا شعبہ ہو، چاہے وہ دولت کا ہو۔ آج اگر دنیا کے دولت مندوں کی بھی آپ لسٹ دیکھیں گے تو اس میں پہلے 10 نام جو ہیں وہ آپ کو مسیحیوں کے نظر آئیں گے، کیونکہ خدا بائبل کے ماننے والوں کو برکتوں پر برکتیں دیتا ہے، اور خدا اپنے وعدے کو ان کی زندگیوں میں پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ سائنسدان بنے، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کریں۔ اگر آپ خروج 31 باب اور اس کی 31 سے 35 آیت کو پڑھیں تو خروج کی کتاب میں لکھا ہے اور خدا نے ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی کہ جس سے وہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہو، عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں۔ اور آج دنیا کی، میں اس پنڈال میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو کچھ بھی لگا ہے وہ بائبل کے ماننے والوں نے بنایا ہے۔ یہاں پر کیمرے، بلب اگر کسی نے انوینٹ کیا ہے تو وہ ایڈیسن تھامس ایک کرسچن شخص تھا، بجلی جس نے ایجاد کی ہے وہ ایک کرسچن شخص تھا، یہ جو کیمرے، یہ ٹچ موبائل، یہ سمپل موبائل، یہ سب مسیحیوں کے ہاتھوں کی ایجادات ہیں، اور یہ انہوں نے کوئی اپنے زور بازو سے نہیں کیا ہے، یہ بائبل کی برکت کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ خروج 35 باب میں میں نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ وہ عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کرے۔ اسی بائبل کے ماننے والے لوگ دنیا میں عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ آج سرنج بھی مسیح نے ایجاد کی تھی اور ڈائلسس مشین بھی مسیح نے ایجاد کی ہے، اور ایون کہ دنیا کے بہت سی قوانین، یہ ٹریفک کا قانون، عدالتوں کا نظام، پولیس کا قانون، ایکسپورٹ امپورٹ، بزنس کے قانون، میڈیکل ایتھک، یہ سب بائبل کے ماننے والوں نے ان کو ڈیزائن کیا ہے، اور وہی اس کو کیا کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ بائبل کو کسی طرح سے جھٹلایا جائے، اور وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کچھ خدا کے لوگوں پر ان کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی جو ہے ان کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی خطائیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے یہ سچی کتاب نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی وقت تھا کہ لوگوں نے ایسا بھی سوچا، وہ لوط کے واقعہ کا آپ کو ذکر کریں گے، وہ داؤد نبی کے سے جو خطائیں ہوئی ان کا ذکر کریں گے کہ دیکھیں یہ کیسے سچی کتاب ہو سکتی ہے۔ اس میں تو خدا کے لوگوں کا، خدا کے نبیوں کا، ان کے بارے میں ان کی خطاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ کہتے اس لیے یہ سچی کتاب نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہی اس کے سچی کتاب ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ آج تک مسیحوں نے ان واقعات کو بائبل سے نہیں نکالا ہے، اور یہ بات یہ بتاتے ہیں یہ واقعات کہ یہاں پر لکھا ہے کہ لوط کی بیٹیوں نے گناہ کیا تو خدا نے اس گناہ کو بتایا۔ اگر داؤد نبی کے ہاتھ سے خطا ہوئی تو خدا نے اس کی خطا کو ظاہر کیا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بھی جو اس کی خطا تھی خدا نے اس کی خطا کو ظاہر کیا اور انسانوں کو بتایا کہ ایسا بھی ہوا تھا، اور میں نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا، میں نے ان کا بھی احتساب کیا۔ آج آپ کو پتہ ہے بہت سے حکمران جب اپنے آپ کو منصف بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی کبینہ کے لوگوں کو بھی سزائیں دی ہیں، لیکن جب بات خدا کی کتاب کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے انہیں کیوں سزا دی۔ یہی بات اس کتاب کی سچائی کا ثبوت ہے کہ یہ خدا نے لکھی ہے، کیونکہ
کیونکہ اگر یہ خدا نے نہ لکھوائی ہوتی اور یہ ہم انسانوں کے ذمہ ہوتی تو ہم اپنے باپ دادا کے متعلق کبھی بھی کوئی بری بات نہ لکھتے. آپ کسی بھی بندے سے کہیں تو وہ اپنے دادے پر مضمون لکھے تو آپ کو اس مضمون میں اس کا دادا اس علاقے کا سب سے شریف شخص نظر آئے گا, کیونکہ وہ اپنے دادے کی کوئی برائی اس میں نہیں لکھے گا, بلکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی اچھائیاں لکھے گا اور برائیوں کو کہے گا ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے, ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ ہم انسانوں کا یہی رویہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کچھ برا نہیں لکھ سکتے. ہمارا دادا تو اگر روز بھی اسے پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہو اور وہ چشمے بیچتا ہو تو ہم کہتے ہیں میرے دادا روز تھانے جایا کرتے تھے, اور وہ اس کو بھی پازیٹیو مینر میں تو کہیں گے ہمارے علاقے کا ڈاکو تھا, وہ دوسری جگہ سے چوری کر کے ہمارے علاقے کو فری دیتا تھا. وہ اس کی اس وقت بھی اچھائی بیان کرے, کیونکہ ہم انسان ایسے ہی. لیکن اگر کوئی دنیا کا خدا ہے, اگر کوئی منصف خدا ہے تو وہ اپنے چنیدہ لوگوں کی غلطیاں بھی بیان کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کی لکھوائی ہوئی کتاب ہے, کیونکہ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے لکھنے والوں نے اس میں خود اپنی کمزوریاں لکھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح یسوع نے اسرائیل کو صاف کھڑے ہو کر پوری قوم کو کہا میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں پایا ہے جس کا ایمان میں نے اس عورت میں دیکھا ہے. اور یہ خود اسرائیلیوں نے یہ لکھا اپنے بارے میں. اگر ان کی مرضی ہوتی تو وہ اپنی قوم کے بارے میں کبھی ایسا نہ لکھتے, لیکن چونکہ خدا کا روح ان سے لکھوا رہا تھا تو انہوں نے یہ لکھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کتاب میں لکھا ہے بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے, لیکن خدا کے چنیدہ لوگ باہر رہیں گے. خدا نے ان کو کہا اور انہوں نے خود ہی یہ لکھا کیونکہ وہ مجبور تھے, وہ خدا کے فرشتہ کے ہاتھوں مجبور تھے, وہ خدا روح القدس کے ہاتھوں مجبور تھے کہ جو کچھ انہیں لکھوایا جا رہا تھا وہ لکھ رہے تھے. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب شاگردوں سے کئی کام نہیں ہوتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا. جب مسیح یسوع کشتی میں تھے اور طوفان آ گیا اور وہ شاگرد سمجھے کہ ہم مرنے لگے ہیں تو انہوں نے مسیح یسوع کو اٹھایا, تو وہاں انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا. اور خداوند نے اٹھتے ہوئے کیا کہا, اس نے ان سے کہا اے کم کر دو, ڈرتے کیوں ہو. مسیح یسوع نے کہا تم کم اعتقاد ہو. اور یہ انہوں نے خود اپنے بارے میں انجیل میں لکھا کہ ہمیں اس مسیحا نے ہمیں کم اعتقاد کہا تھا. اس وقت ہم کم اعتقاد تھے, حالانکہ جب وہ عزت پا گئے تھے, جب لوگ ان کے پیچھے تھے, دنیا ان کے پیچھے تھی, ان کے ہاتھ سے معجزات ہو رہے تھے اور دنیا انہیں مان رہی تھی, اس وقت اگر وہ اپنے بارے میں اچھی اچھی باتیں بھی لکھتے تو لوگ مانتے. لیکن چونکہ انہیں اس پہ لکھنے کا اختیار نہیں تھا, چونکہ خدا اس کتاب کو کمپلیٹ کرا رہا تھا جس کے بارے میں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ضیافت میں جو لوگ بلائے گئے ہیں ان کے بارے میں لکھ. اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ خدا کی سچی باتیں, اور خدا سچی باتیں لکھتا ہے چاہے وہ کسی کو بری لگے. یہ کوئی کسی ہمارے ملک کا قانون نہیں ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب ضیاء الحق کو سزا دینے کی بات ہو رہی تھی تو ضیاء الحق کو نہیں, یہ مشرف کو جب بات ہو رہی تھی تو یہ کہا جاتا تھا وہ صدر رہا ہے, وہ چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے, اس پر غداری کا مقدمہ کیسے چلائے. خود معافی دے رہے تھے, خود فیصلہ کر رہے تھے کہ اس پر کیسے چلائے, اس کے تو یہ عہدے ہیں. اور انسانوں کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ اگر کوئی غریب ہو تو اس کے لیے سارا قانون لاگو ہوتا ہے, اور اگر کوئی غریب ہو, اگر کوئی امیر ہو تو اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. لیکن خدا کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. متی کی انجیل 26 باب میں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے, کیونکہ لکھا میں چرواہے کو ماروں گا اور تم پراگندہ ہو جاؤ گے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم اس مسیحا کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, چونکہ انہیں اس کے لکھنے کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھتے. اور یہی کمزوری کی باتیں بائبل کی سچائی کا ثبوت ہے کہ اس کے لکھنے والوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کمزور تھے, وہ کم اعتقاد تھے, وہ انسان ہوتے ہوئے خطائیں کر جاتے تھے, اور وہ خطائیں ان کے لیے لکھی گئیں اور ان کو لکھوایا گیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا.
ایک دفعہ شاگرد جو ہے ایک بدرو گرفتہ شخص سے بدرو نہ نکال سکے تو لوکا 9 باب میں لکھا ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی ہے کہ اسے نکال دے لیکن وہ نہ نکال سکے. یسوع نے جواب میں کہا آئے بے اعتقاد اور کھجرو قوم, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا. اسی یسوع نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا اور انہیں شاگردوں نے یہ خود اپنے ہاتھ سے یہ لکھا, کیونکہ خدا روح قدس اس کتاب کو کمپلیٹ کروا رہا تھا اور لکھوا رہا تھا, اور وہ باتیں بھی لکھ رہے تھے جو خود ان کے اپنے حق میں نہیں تھی. اور یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لکھی جانے والی کتاب جس کے بارے میں کاشفہ میں لکھا ہے اور اس رسول کو فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کو لکھ, اس کتاب کو کمپلیٹ کر, کیونکہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. اور ہم دوسرے حوالوں میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ کلام اب تک قائم رہنے والا ہے, اور لکھا ہے کہ یہ کلام کا کوئی حصہ ٹل نہیں سکے گا اور اس کا نقطہ اور شوشہ کوئی انسان بدل نہیں سکے گا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے منع کیا, اس نے کہا تم اسے بدلنے کی کوشش بھی نہ کرنا, کوشش بھی نہ کرنا. اور خدا نے کہا کہ کیونکہ یہ کتاب کی حفاظت میں کرنے والا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انسانوں تک پہنچے اور یہ انسانوں تک خدا کی مرضی سے ہم پہنچی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو جب لکھوایا گیا, انجیل کو جب لکھوایا گیا تو اس کے لکھنے کا ایک ایسا الہی انداز تھا کہ آپ اسے کسی زمانے میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سچ تھا. ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت لکھا ہے, یہاں پہ لکھا ہے, میں آپ کو الہی انداز تحریر یہاں پر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لکھا ہے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبا تھا. اب دیکھیں بتانا صرف یہ تھا کہ زکریا کاہن کی بیوی الیشبا کی بات ہونے لگی ہے, لیکن اس سے پہلے کی بات شروع ہو یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت علاقے کا بادشاہ کون تھا اور جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت کاہن کون تھا اور جس وقت یہ جن کی بات کر رہے ہیں یہ کس قوم قبیلے کے لوگ تھے. اتنی ڈیٹیلز دی گئی کہ اگر آپ کل کو اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کسی زمانے میں اس طرح کا سیٹ اپ تھا. فرض کریں آپ اس زمانے میں لکھیں تو آپ لکھیں گے اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف فلاں فلاں اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ فلاں فلاں, اس وقت یہ علاقہ خوشاب کے علاقے جوڑا آباد میں پیش آیا. تو کتنی زیادہ ڈیٹیل آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اسے جس صدی میں مرضی چیک کر سکیں کہ کیا یہ سچ لکھا ہے. لوکا 3 باب اس کی پہلی آیت لکھنے کا انداز دیکھیں. لکھا ہے تبریس کیسر کی حکومت کی 15ویں برس جب پینتوس پلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا. اب بات کوئی اور ہونی ہے لیکن پہلے سینیریو سیٹ ہو رہا ہے کہ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت تبریس کیسر جو تھا وہ حکومت کے 15ویں برس کا بادشاہ تھا اور ہیرودیس گلیل کا بادشاہ تھا اور اس کا بھائی فلپس ایتوریا کا اور ترکونی تستس کا اور لسانیاس کا ابلینے کا حاکم تھا اور حنا اور قائفہ سردار کاہن تھے. پہلے سیاسی لیڈرشپ کے بارے میں بتایا, اس کے بعد مذہبی لیڈرشپ کے بارے میں بتایا کہ اس وقت حنا قائفہ ہیکل میں بڑے پادری تھے. اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے پر نازل ہوا. اب یہ لکھنے کی ترتیب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کتاب کو لکھوایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی صدی میں اس کو اگر کوئی اس کو جانچنا چاہے, اس واقعے کی حقانیت کو پرکھنا چاہے تو وہ پتہ کر لے, ہسٹری سے پتہ کر لے, وہ وہاں کے سیاسی حالات سے پتہ کر لے, وہ وہاں کی لوکیشن, وہاں کے جغرافیائی زمین کے نقشے سے پتہ کر لے کہ کیا کبھی ایسا تھا. تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ایسا سیٹ اپ تھا, ایسا وقت تھا, ایسا زمین کا جیوگرافی, ایسا جغرافیہ تھا. فرض کریں آپ کو کوئی جب ہندوستان کی بات بتائے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ بات پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. جب انڈیا اور پاکستان کٹے تھے 1947 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کا نام لیں گے تو آپ کو سن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ 1947 کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو اس قدر احتیاط اس میں کی جا رہی تھی اس کو لکھنے میں, کیونکہ بائبل کا خدا اس کی حفاظت کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کتاب آپ تک پہنچے جسے مکاشفہ کی کتاب میں, اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو پہنچایا جائے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم مبارک ہو. مکاشفہ کی کتاب میں فرشتہ پولس رسول سے کہہ رہا ہے کہ وہ سب لوگ مبارک ہیں جو ضیافت میں بلائے گئے, اور آپ سب لوگ مبارک لوگ ہیں جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں. آپ سب بلائے گئے ہیں, تمام مسیحی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. لیکن اب اس ضیافت میں جانے کا آپ کس طرح سے کس تیاری سے جاتے ہیں اس کے بارے میں آگے ہم کلام میں پڑھتے ہیں.
کہ ضیافت میں تو سب بلائے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ وہاں بغیر تیاری کے بھی چلے گئے، کچھ لوگ وہ جو تھا وہ اس تقریب کے مطابق لباس پہن کر نہیں گئے تو ان کو بھی سزا دی گئی۔ لہذا آپ سب مسیحی مدعو ہیں، آپ سب کو ضیافت پر بلایا گیا ہے جو بائبل کے خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہے، کیونکہ بائبل کے خدا نے اس زمانے کی تاریخ میں یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو برکتوں پر اپنے لوگوں کو برکتوں پر برکتیں دی ہیں، میں نے انہیں دنیا کا سر بنایا ہے، میں نے ان کے ہاتھ سے ایجادات کروائی ہیں، اور میں نے ان کو دنیا کا جو ہے وہ سرفرازی سے دنیا کی نوازا ہے، میں نے انہیں دنیا کی دولت سے نوازا ہے، میں نے انہیں دنیا کی ٹیکنالوجی میں نمبر 1 رکھا ہے، میں نے انہیں دنیا کی میڈیسن میں، میڈیکل میں اور دنیا کے جنگی آلات میں بھی میں نے انہیں نمبر 1 لکھا ہے، کیونکہ اے سی بھی مسیحیوں کے ہاتھوں بنایا گیا تھا اور ایٹم بم بھی جو تھا وہ بائبل کے ماننے والوں نے بنایا تھا۔ تو کیوں یہ خدا ایسا کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اگر ان کتابوں کے جھگڑے کو چھوڑ کر بھی کوئی یہ جاننا چاہے کہ اگر کوئی اس کائنات کا خدا ہے تو وہ کس قوم کے ساتھ ہے، تو وہ دنیا کی تاریخ کو دیکھ لے، وہ 1000 سال کی تاریخ کو کھنگال لے کہ خدا کس قوم کو برکتوں پر برکتیں دے رہا۔ اور بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی اس کتاب کو بدلنے کی کوشش کرے یا بدل دے تو اس پر آفتیں آئیں گی، اس پر 7 آفتیں آئیں گی، جس طرح مصر کے خدا کو نام ماننے والی قوم پر آئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اگر مسیحیوں اور یہودیوں نے اس کتاب کو بدلا ہوتا تو ان پر آفتیں آتی، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ مسیحی اور یہودی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ جوید چودھری ایکسپریس نیوز کے سینئر اینکر ہیں، وہ اپنے کالم میں لکھتا ہے کہ مسیحی بندہ بل گیٹ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اور جوید چودھری کہتا ہے کہ وہ اتنا امیر ہے کہ اگر اس کی دولت وہ دنیا کے تمام لوگوں کو $15 دے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس $15 ملین بچ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے اگر اس کی جو دولت ہے اسے طیاروں میں بھرا جائے تو 1500 طیارے جو بوئنگ طیارے بھر جائیں گے۔ اور جب دولت کی بات آتی ہے تو وہاں بھی ہمیں مسیحی اور بائبل کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے تو وہاں بھی ہمیں مسیحی اور بائبل کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ نمبر 1 نظر آتے ہیں، کیونکہ بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ میں ان کو نمبر 1 رکھوں اور میں ان کو برکتوں پر برکتیں دوں اور وہ دنیا کا سر بنے۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میں کن کے ساتھ ہوں تو وہ نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا۔ اس دنیا کی تاریخ بتائے گی کہ اس کائنات کا خدا کس قوم کے ساتھ ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں لوگ خدا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ کسی ملک میں کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ فلانے ملک نے کروایا ہے، تو لوگ انہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہی کروا سکتے ہیں۔ یہاں تو زلزلہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی خاص ملک نے کروایا ہے، زیادہ بارش ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بھی انہوں نے کروائی ہے۔ اس قدر پوزیس ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بارشیں برسائیں کسی ملک میں، وہ کسی ملک میں زلزلے لائیں، لیکن چونکہ ان کی سرفرازی کو دیکھتے ہوئے لوگ ایسا سوچتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چونکہ وہ بائبل کے ماننے والے ہیں اور بائبل کہتی ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو سر بناؤں گی، اور بائبل کہتی ہے میرے ماننے والے دنیا کو لیڈ کریں گے، لہٰذا اس وجہ سے وہ برکتوں پر برکتیں پا رہے ہیں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 5 باب اس کی 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے دنیا کو مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اس دنیا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا سوائے اس شخص کے جو یہ مانتا ہو کہ یسوع خدا کا روحانی بیٹا ہے، اور یسوع اس دنیا میں مجسم خدا ہو کر آیا ہے، وہی اس دنیا پر جو ہے وہ غلبہ پا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ استشنا پہلا باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے خدا میں تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو اس سے بھی ہر چند بڑھائے اور جو وعدے اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بخشے۔ اور پھر پیدائش 22 میں لکھا ہے اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ بائبل کا خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے وسیلے سے دنیا کو، آج آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ بائبل کے ماننے والے پادریوں سے دعا کرواتے ہیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، اور کچھ لوگ مسیحوں کی بنائی ہوئی میڈیسن کھاتے ہیں
اور وہ بھی شفا پاتے ہیں، اور ادھر بھی وہ مسیحوں کی ہاتھ کی ہے اور ادھر بھی مسیحوں کے ہاتھ سے ہیں، کیونکہ بائبل کا خدا کہتے ہیں کہ تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ اور ہم اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب میں، وہ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کتاب کے ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور خدا کا فرشتہ پولس رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ لکھ کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ بلائے گئے ہیں آسمان کی ضیافت میں۔ اور یہ لکھ لے، یہ اس کتاب میں لکھ کر اس کتاب کی آخری کتاب کو کمپلیٹ کر دے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، اور خدا کی سچی باتیں آج آپ جہاں تک دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔